ناظرین آداب، اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جاوید جمال الدین۔ آج جمعرات 30 اپریل 2020 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دکھ بھری خبر کہ فلم اداکار رشی کپور چل بسے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے لاک ڈاؤن میں پھنسے مزدوروں کو بڑی راحت کو شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ صفحہ اول کی خبروں میں کھنڈوا میں اذان بند کروا کر مسجد میں تالا لگایا گیا۔ مہاراشٹر میں سیاسی بحران، وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے وزیراعظم سے بات چیت کی۔ مشہور و معروف اداکار عرفان خان کا انتقال۔ جمعیت علماء ہند کی مدد سے 20 لوگ ڈیٹینشن سینٹر سے رہا۔ لاک ڈاؤن کے دوران پولیس گشتی ٹیم پر حملہ۔ امریکہ میں کرونا وائرس کیس 10 لاکھ سے متجاوز۔ اپنے ہی وطن میں بے گھر لوگ، آئینی ادارے کا اظہار تشویش۔ پولیس عام مریضوں کا داخلہ اسپتال میں کرائے گی۔ پولیس کمشنر: آہستہ ہو رہی ہے کورونا کی رفتار۔ ممبئی کے ریڈ زون علاقے جہاں پولیس چھاونی بنی ہے۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 475 نئے مریض۔ لبنان: معاشی مشکلات کے خلاف احتجاج۔ شام میں کرد جنگجوؤں کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد ہلاک۔ نیکیوں کا موسم، لاک ڈاؤن اور ہماری ذمہ داریاں۔ اردو ٹائمز کا اداریہ: جلد بازی نہ کریں جماعتی پلازما ایونیشن میں۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری: مسلمانوں نے رمضان کے چیلنج کو قبول کیا، عید کے چیلنج کو بھی قبول کر لیا۔ روزنامہ انقلاب: ممبئی نے ملک بھر میں پھنسے لاکھوں افراد کے لیے سفر کی راہ ہموار کو شہ سرخی بنایا ہے۔ عرفان خان کینسر کے خلاف جنگ، زندگی کی جنگ ہار گئے۔ ورسوہ قبرستان میں سپرتِ خاک کو نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ وڈالہ ساکنہ کمالونی میں کورونا کے بڑھتے معاملات سے تشویش۔ 11 کروڑ ملازمین کے تنخواہوں اور بھتے پر کانگریس کا مودی سرکار سے سوال۔ بی جے پی کے ایک اور ایم ایل اے کی شرانگیزی۔ امریکہ ہندوستان کو باعث تشویش ملک قرار دینے کی سفارش۔ امریکہ میں ویتنام جنگ سے زیادہ کورونا وائرس کے سبب ہلاکتیں۔ حرم شریف کے امام کا بیان: تھوڑے دنوں میں نمازی حرمین شریفین میں واپس لوٹ آئیں گے۔ یمن میں افطار کے سامان کی فروخت۔ خالد شیخ کا مضمون: گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، جبکہ روزنامہ انقلاب کا اداریہ ورک فرام ہوم اور ورک کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ تازہ ناندیڑ کی شہ سرخی: حکومت 12 کروڑ ورکرز کی اجرت کا تحفظ کرے، چدمبرم کا بیان۔ عرفان خان کے انتقال پر بالی ووڈ میں غم کی لہر۔ چیف جسٹس انڈیا کے تاثرات، ورق تازہ کا اداریہ۔ روزنامہ سہارا: ممبئی نے شہ سرخی لگائی ہے، لاک ڈاؤن کے 35 دن بعد بڑی راحت۔ امریکی کمیشن کی ہندوستان کو خصوصی تشخیص والے ممالک میں شامل کرنے کی سفارش۔ ودوان برادران کی سی بی آئی حراست میں 1 مئی تک توسیع۔ لاک ڈاؤن، معاشرتی فاصلے کی خلاف ورزی جاری۔ مسلم وفد کی ممبئی پولیس کمشنر رنبیر سنگھ سے ملاقات۔ انتہا پسند کورونا وائرس کا استعمال کر کے آن لائن اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ نفرت اور اسلام مفیہ سے پاک ہندوستان۔ بدلتے منظرنامے میں چین۔ اداریہ: سوچنے کا یہی وقت ہے۔ روزنامہ ایشیا ایکسپریس: لاک ڈاؤن میں پھنسے مہاجرین کے گھر جانے کا راستہ ہموار۔ چند دنوں میں نمازی حرمین میں لوٹ آئیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے پی ایم مودی کو ٹوئٹر پر کیا ان فالو۔ انتولے کے فرزند نوید انتولے سپرد خاک۔ کورونا کمیونٹی ٹرانسمیشن شروع ہونے کا خدشہ۔ محکمہ صحت اور پولیس پر حملہ کرنے والوں پر ہوگی سخت کارروائی۔
روزنامہ ممبئی اردو نیوز۔ حرمین شریفین میں نمازی واپسی بہت جلد کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مہاراشٹر کورونا کی تباہی جاری، مرکزی ریاستی سرکار کو مہاجر مزدوروں کو گھر پہنچانے کا حکم۔ جمعیت علماء ہند کی مدد سے 20 لوگ رہا، کوئی قرض معاف نہیں کیا گیا ہے۔ مارچ اور اپریل کی بجلی بل تاخیر سے بھرنے کی سہولت۔ حاملہ عورت نے ایمبولینس میں بچے کو جنم دیا۔ بالی ووڈ کے مقبول اداکار عرفان خان کا انتقال، مرحوم نوید انتولے سپرد خاک۔ ہندوستان کورونا اور انسانیت کا اٹھتا جنازہ۔ شب روز کالم میں فرحان حنیف وارثی، سرکار کو پتہ نہیں مزدور کس حال میں جیتے ہیں۔ امریکی کمپنیوں کے لیے چین کا متبادل ہندوستان۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔